تعسر وتمن بك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ہم نے اصول نمبر دو ہم نے کل پڑھ لیا تھا. خلاف عادت جب خون آتا ہے تو ایام سے موافقت ہوتی ہے مگر جزوی موافقت ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ایام کے دن ہیں اور ان ایام کے دنوں میں جزوی موافقت ہو رہی ہے. یہ میں نے اصل میں جو ہماری کنفیوژن کل کے سبق میں ہو گئی تھی، اصل مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چارٹ میں نے اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ میں خود سبق کے درمیان کنفیوز تھا. استاد جی جب پڑھا رہے تھے ہمیں، یہ دیکھیں جہاں پہ یہ بلو کلر کا دائرہ آیا ہے یہ ہے زمانہ. جو بلو کلر کا آپ کے سامنے ایک مارک سا بن گیا ہے، یہ ہے زمانہ. تو یہ زمانن تبدیل ہونا اور مکانن عددن تبدیل ہونا سب اس کے اندر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی چیز تھی اور یہی چیز کل کنفیوز کر رہی تھی. تو آج میں نے یہ چھوٹا سا ایک نشان بنایا ہے، اس سے امید ہے عددن و زمانن کی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. چلے جی، پھر ہم نے سوال حل کیے. سوالات کے اندر ماشاءاللہ جتنے لوگوں نے جوابات دیے بہت بہترین جوابات دیے اور ان کے جوابات اچھے سے سمجھ میں بھی آئے. اب دیکھیے یہاں پر جنہوں نے سوال کیا کہ کیلکولیشن کیسے ہونی ہے، اس کے حوالے سے میں نے دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. سوال دیکھ لیتے ہیں ان سوال کے مطابق. دیکھیں دو طرح کے سوال ہوتے ہیں ہمارے پاس. جو بھی سوال ہے ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے. جس قسم کا بھی سوال ہے وہ ہمارے پاس دو طرح کا ہوگا. پہلی طرز کا سوال ہمارے پاس یہ اور یہ عادت اور خلاف عادت. ٹھیک ہے، یہ عادت ہے اور یہ خلاف عادت ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جب بھی کوئی سوال آئے گا اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے عادت اور خلاف عادت. عادت اور خلاف عادت. دیکھیں کبھی عادت بڑی ہوگی کبھی خلاف عادت بڑا ہوگا. ٹھیک ہے جی، کبھی عادت بڑی ہوگی کبھی خلاف عادت بڑی ہوگی. جب عادت بڑی ہوگی اور خلاف عادت بڑی ہوگی تو چھوٹے کو نیچے لے کر آئیں گے. ہم نے اصول بنایا کہ جب جو بڑا ہوگا اس کو اوپر رکھیں گے اور جو چھوٹا ہوگا اس کو نیچے رکھیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ عادت یہ خلاف عادت ہے. جب خلاف عادت ہوگی خلاف عادت بڑی ہوگی تو کیلکولیشن کا طریقہ اور ہے. جب عادت بڑی ہوگی تو کیلکولیشن کا طریقہ کار اور ہے. ویری سمپل، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جب خلاف عادت بڑی ہے تو کیلکولیشن کا طریقہ کار یہ ہے. دیکھیں یہ 31 23 23 مائنس 30 23 56. ذرا مائنس کیجئے، جلدی سے کریں. 31 دن 23 گھنٹے 23 منٹ. اس میں سے مائنس کیا ہم نے 30 دن 23 گھنٹے 56 منٹ. تو یہ ہمارے پاس جواب آیا 23 گھنٹے 27 منٹ. ٹھیک ہے، جب خلاف عادت بڑا ہے، ٹھیک ہے، جب خلاف عادت بڑا ہے تو یہ آیا. جب یہ آیا تو اس کو ہم نے اٹھا کے حیض میں سے مائنس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. کل میں نے دونوں طریقہ کار آپ کے سامنے اکٹھے کر کے دکھائے تھے. ٹھیک ہے، اس میں سے اس کو مائنس کیا تو یہ بنا 6 8 اور 51. ٹھیک ہے، 6 8 51 یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو اس میں سے مائنس کیا تو یہ جواب آ گیا. یہ پہلا طریقہ کار ہے جو کہ بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے.
امید ہے واضح بھی ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کار، کل کی ریکارڈنگ اگر آپ سن لیں گے، دوبارہ سن لیں گے، تو اس میں آپ کو دوبارہ سمجھ میں آ جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں، اس میں میں نے پوری تفصیل بتائی ہے. دوسرا دوسرا دیکھیے، دوسرے قسم کے سوالات ہیں جب عادت بڑی ہے. ٹھیک ہے. جب عادت بڑی ہے اس وقت کیلکولیشن تھوڑی سی تبدیل ہوگی. یہ عادت ہے، یہ خلاف عادت ہے. ٹھیک ہے. جب خلاف عادت بڑی ہے تو کیلکولیشن چینج. کیا ہے؟ جو بڑا ہے اس کو اوپر رکھیں اور جو چھوٹا ہے اس کو نیچے رکھیں. 27، 30، 26 بڑا ہے، 21، 20، 29 چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اس کے نیچے رکھیں گے. جب اس کو اس کے نیچے رکھیں گے تو ہمارے سامنے ایک عدد آئے گا. جی کیجئے ذرا. 27 دن، 23 گھنٹے، 26 منٹ مائنس 21 دن، 20 گھنٹے اور 29 منٹ. ہمارے پاس آ گیا 6257. یہ ہمارے پاس قبلیہ آیا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس قبلیہ آیا اور قبلیہ کو ہم اس میں سے مائنس کریں گے. قبلیہ کو اس میں سے مائنس کیا تو یہ ہمارے پاس جواب آ گیا. بس. تو بات ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ عادت جو ہے وہ تبدیل ہوگی، اور یہ عادت طہر یہ بن گئی اور عادت حیض یہ بن گئی. ٹھیک ہے. ویری کلیئر، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. بھی یہ چیز سمجھ میں آئی ہوئی ہے نا آپ حضرات کو؟ جی مولانا معاذ صاحب اور دیگر حضرات. جی ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ تو میں کل کی کلیئریشن کر رہا تھا. اب ہم تیسرے جز کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو بھی ہمارا سوال ہوگا ایٹ لیسٹ ان میں سے ہوگا، اس کے علاوہ کسی صورت میں سوال نہیں بنے گا. ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ ہے، دیکھیے ایک منٹ، میں ایک سائن بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو کسی درجے میں کوئی پریشانی نہ ہو. یہ جو میں نے نشان بنایا یہ خانے کا نشان ہے، یعنی زمانے کا نشان ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ زمانہ جس کو ہم برا کہتے ہیں وہ نہیں، یہ زمانے کا نشان ہے. ٹھیک ہے. زمانن یعنی وہ ایام جن میں حیض آتا ہے. اب اس زمانے کے اندر رول نمبر 1 ہم نے دیکھ لیا، رول نمبر 2 ہم نے دیکھ لیا، رول نمبر 3 کہ ایام سے جزئیتاً موافقت نہ ہو. نہ تو کلیتاً خون آیا 11 دن آیا. ٹھیک ہے. لیکن خلاف عادت آیا، ایام سے جزئیتاً موافقت بھی نہیں ہے، کلیتاً موافقت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ جزئیتاً موافقت ہے اور نہ کلیتاً موافقت ہے. دیکھیں ایام کے اندر آیا، ایک دن آیا اور دوسرے دن آیا. ٹھیک ہے. نہ جزئیتاً موافقت ہے اور نہ کلیتاً موافقت ہے. خون آیا ایام کے 1-2 دن کے اندر، اس کے علاوہ بقیہ سب باہر آیا. تو اب کیا ہوگی؟ اب عددن برقرار ہے، زمانن تبدیل ہے. عددن برقرار، زمانن تبدیل. عددن برقرار، زمانن تبدیل. عددن برقرار، زمانن تبدیل. اس کو دہرائیں اور ہم اب سوال کی طرف جائیں. جی ایک خاتون کی عادت طہر ہے 30 دن اور عادت حیض ہے 7 دن. ٹھیک ہے جی. اس کو خون آیا ہے 35ویں دن پہ، اور خون جو آیا ہے، اچھا سوری، خلاف عادت آیا ہے 35 دن پہ اور خون آیا ہے 11 دن. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھیں کہ یہاں پر کیا سسٹم بن رہا ہے. یہاں پہ ایک عجیب سا سسٹم بن رہا ہے کہ ہم نے سوال کے اندر سب سے پہلے قاف، عین اور با نکالنے ہیں.
قاف عین با، قاف عین با، قاف عین با قبلیہ، عادت اور بعدیہ. قبلیہ ہے کہ نہیں بھائی؟ قبلیہ بتائیے. قبلیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، قبلیہ نہیں ہے. عادت کیسے معلوم کریں؟ سیدھی سی بات ہے، کلیئر کٹ طریقہ ہے. جو بڑا ہے اس کو اوپر، چھوٹے کو نیچے. بڑا اوپر چھوٹا نیچے، تو کتنا بنا؟ 5. بڑا اوپر چھوٹا نیچے 5. جب بڑا اوپر چھوٹا نیچے ہوتا ہے تو 5 ہوتا ہے. اس کے بعد اس سے منفی کیا جاتا ہے. یہ ہمارا پکا اصول ہے. بڑا اوپر چھوٹا نیچے ہوتا ہے تو اس سے منفی کیا جاتا ہے. جو جواب آتا ہے اس سے منفی ہوتا ہے. یہ ہمارا پکا اصول ہے. جب بھی، ہاں ٹھیک ہے، جب بھی خلاف عادت بڑا ہوگا تو جو جواب آئے گا تو اس طریقے سے ہوگا. اب 7 میں سے 5 نکالے، کتنے بچے؟ 2. اب جو ہم نے 2 دیکھا تو 2 عادت کے دنوں میں 2 دن آیا ہے، اور جو بھی عادت ہوتی ہے اس کو اس میں سے منفی کیا جاتا ہے. یہ پکا اصول ہے ہمارا. جناب پکا اصول بنا تو 9. تو بعدیہ 9 اور عادت 2. تو یہ 2 دن جو ہیں، یہ جو 2 دن بن رہے ہیں، یہ 2 دن 3 سے کم ہے. سمجھ رہے جی؟ جب 2 دن 3 سے کم ہیں تو رول نمبر 3، عددن برقرار، زمانن تبدیل. ٹھیک ہے جی، عددن برقرار، زمانن تبدیل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چنانچہ اب اس عورت کو کیا ہوا؟ اس عورت کو یہ ہوا کہ دیکھیں، یہ 1 اور 2 دن خون آیا. 1 اور 2 دن خون آیا. عادت اس کی کتنی تھی؟ 8 دن کی تھی. تو یہ 1 2 3 ابتدا کے 8 دن حیض بنیں گے، اور شروع کے دن جو ہے وہ طہر بنیں گے. ٹھیک ہے جی. تو زمانہ تبدیل ہو گیا حیض کا، اور عدد بھی تبدیل ہو زمانہ زمانہ تبدیل ہو گیا، عدد ویسے ہی. ٹھیک ہے. زمانہ حیض کا یہاں سے نکل کے ادھر چلا گیا. ٹھیک ہے جی، زمانہ حیض کا یہاں سے ادھر چلا گیا، اور عدد جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو عدد جو ہے وہ برقرار ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایک اور سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال ہم مل کے کریں گے. چلے بھائی، خلاف عادت 3 سے کم ہے، یہاں سے سمجھا ہے. دیکھیں ہم نے نا ایک اصول بنایا ہے. جب خلاف عادت بڑا ہوگا، جب خلاف عادت بڑا ہوگا تو خلاف عادت اوپر آئے گا اور عادت نیچے آئے گی، اور اس کے بعد جو حاصل ہوگا وہ عادت سے منفی ہوگا. یہ ہمارا ایک اصول ہے. اوپر جتنے بھی ہم نے سوال کیے وہ اسی طریقے سے کیے. خلاف عادت منفی عادت، جو جواب آیا اس کو عادت سے منفی کیا. جب عادت سے منفی کیا تو جواب کیا رہ گیا جناب؟ جواب جو آیا اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ 3 سے کم ہے. جب وہ 3 سے کم ہے تو رول نمبر 3. ٹھیک ہے جی، وہ 3 سے کم ہے. 11 میں سے 2 نکالے 9. تو بعدیہ 9 ہے، قبلیہ 0، عادت 2، اور بعدیہ 9. جب عادت میں 2 دن آیا ہے تو اصول نمبر 3 لگے گا. اصول نمبر 3 کیا لگے گا؟ اصول نمبر 3 یہ لگے گا کہ عددن تبدیل، زمانن برقرار. اب عادت یہ بنے گی، آگے کی عادت یہ بنے گی، 35 7 کی عادت بن جائے گی. سمجھ رہے بھائی؟ ایک اور سوال کرتے ہیں ہم. عادت 31 دن کی ہے. عادت 31 دن کی ہے، اور خون کی عادت، حیض کی عادت جو وہ 5 دن کی ہے. خلاف عادت جو خون آیا ہے وہ 37 دن پہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور خون جو آیا وہ 11 دن آیا. بنائیں قبلیہ، عادت اور بعدیہ. قبلیہ کتنا ہے؟ ارے بھائی قبلیہ تو ہے ہی نہیں.
ٹھیک ہے جی، قبلیہ ہے نہیں. عادت نکالنے کے لیے ہمارے پاس کیا پروسیجر ہے؟ بڑے کو اوپر چھوٹے کو نیچے. 6. ٹھیک ہے، 6 کو 5 میں سے منفی کرو. ارے بھائی 6 5 میں سے منفی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. چلو جی، اس کا بھی بیڑا غرق، ختم ہو گیا. خون کتنے دن آیا؟ 11. تو 11 اپنی جگہ پر رہ گیا. سمجھ رہے جی؟ جب یہ ہے کہ عادت کا عدد 3 سے کم ہے، جب عادت کا عدد 3 سے کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سارا کا سارا بعدیہ ہوا. قاعدہ نمبر 3. قاعدہ نمبر 3، عددن تبدیل اور عددن برقرار، زمانن تبدیل. عددن کیا ہے؟ عددن 5 دن ہے اور زمانہ 37 دن کا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اس سوال سمجھ میں آ گیا؟ اللہ اکبر. ہاں بھی جواب دیجئے. نہیں سمجھ میں آیا دوبارہ بتائیں گے، دوبارہ سمجھائیں گے. نہیں آیا؟ طارق صاحب آ گیا. ہاں آیا یا نہیں آیا، دونوں چیزیں بتائیں، مجھے کنفرم کریں تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ آگے بڑھنا ہے کیا کرنا ہے. لیں بھی ایک اور سوال کرتے ہیں. عادت طہر 35 ڈیز، عادت حیض 6 دن، خلاف عادت خون آیا 40 دن اور خون آیا 11 دن. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے مجھے آپ لوگ کامنٹ میں بتائیں گے. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ زمانہ طہر کی عادت نہیں ہوتی. عادت کیوں نہیں ہوتی؟ ابھی سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جیسے ہمارے پاس سوال آیا، سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے وہ بتائیں. قبلیہ دیکھنا ہے. ارے نہیں بھائی، قاف نکالنا ہے. نہیں نہیں نہیں، قاف عین با نکالنا ہے سب سے پہلا کام. سٹیپ فرسٹ، قاف عین اور با نکالنا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے. قاف عین با نکالنا ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے. اس کے علاوہ ہم کوئی اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے جی. قبلیہ نکالنا ہے، عادت نکالنا ہے، بعدیہ نکالنا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرسٹ اسٹیپ ہمارا قاف عین با. فرسٹ اسٹیپ قاف عین با. ٹھیک ہے جی. دوسرا اسٹیپ، اب دیکھیں گے قبلیہ کیا ہے. قبلیہ کچھ ہے؟ قبلیہ کچھ نہیں ہے. عادت کتنی ہے؟ اب ہم نکالیں گے. یہ بڑا ہے، یہ بڑا ہے. چلو جی، بڑے کو اوپر رکھو، چھوٹے کو نیچے رکھو. کیا ہوا جناب؟ 1 بچ گیا. 1 آ گیا. 1 کو اس میں سے منفی کرو اور 1 میں سے اس کو منفی کرو. 1 میں سے 6 نکالو، نکلتا ہے؟ اور معذرت، 1 میں سے کیا مطلب؟ نہیں نہیں، 35. ایک منٹ. ارے بھائی دیکھیں جی، 35. یار کیا الٹا الٹا دماغ. الحمدللہ. 35 میں سے 40 کتنے نکالے؟ 5 رہ گئے. ٹھیک ہے جی. 5 کو 6 میں سے نکالو، کتنے بچ گیا؟ 1 بچ گیا. عادت میں 1 دن آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور اس کو اس میں سے منفی کریں، 10. تو قاف 0، عادت 1 اور بعدیہ 10. یہ نکالنے کا طریقہ آ گیا آپ لوگوں کو؟ یہ سوال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جلدی جواب دے، بہت سست ہیں آج آپ لوگ.
बहुत सुस्त है। चुस्ती दिखाइए, चुस्ती चुस्ती, शाबाश माशाल्लाह। चले जी, तो जब ये 3 से कम है, आदत 3 से कम है, आदत 3 से कम है, आदत 3 से कम है, तो क्या होगा? रूल नंबर 3, आददन बरकरार जमानन तब्दील, अददन बरकरार और जमानन तब्दील, अददन बरकरार और जमानन तब्दील। ठीक है जी। जमानन तो डेट में कल बताया था। अरे भाई, आप कल की चीज में फंसे हुए हैं। आज भी उसकी वजाहत की, कल भी उसकी वजाहत की। लगता है आपने वो उसी कंफ्यूजन से निकल के आप आगे चले गए थे। आप उसी कंफ्यूजन से आप शायद छोड़ के चले गए थे क्लास। ये देखें, मैंने कल भी समझाया था, मैं कल भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूं कि इसी चीज ने हमें कंफ्यूज कर दिया था कि जमाने का मतलब है ये चार्ट मैंने बनाया ही इसलिए था क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज था जब हमारा सबक हुआ। इसका मतलब है ये, जमाने का मतलब है ये डेट ड्यूरेशन, डेट ड्यूरेशन जमाने का ये मतलब है। यानी इस जमाने को तब्दील करना है या नहीं करना, इस जमाने को, ये जमाना तब्दील होगा या नहीं होगा। तो डेट ड्यूरेशन ये है। ठीक है, तोहर मुराद नहीं है, समझ रहे हैं जी, ये तोहर मुराद नहीं, इससे तोहर जमाने से हरगिज तोहर मुराद नहीं। ठीक है। मेरे ख्याल में कल के सबक को दोहराई करके सुन लेना चाहिए, उससे इंशाल्लाह चीज अच्छी समझ में आएगी। इससे तारीख मुराद नहीं है, इससे जमाना मुराद है। ठीक है जी। चले, तो शायद ये कंफ्यूजन निकली नहीं, इस कंफ्यूजन को सेट कीजिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई भाई, इसमें बात ओके होगी। चले जी, हम एक और सवाल करते हैं और अब आप लोग ये सवाल करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आदत तोहर, आदत तोहर 25 दिन, और आदत हैज कितनी है? 6 दिन। खिलाफ आदत जो खून आया है वो 29 दिन पे आया है, 30 दिन पे आया। खिलाफ आदत 30 दिन पे आया है, और जो खून आया वो 11 दिन आया है। जी जी, अब इसको हल करें। ओहो, अच्छा अच्छा, पिछला सवाल मेरा पूरा नहीं हुआ ना। देखिए, जब ये होगा ना तो अब आदत ये वाली बन जाएगी। ठीक है जी, अब आदत 40 6 वाली बन जाएगी। चलिए जी, आगे हल करें, सवाल को हल करें। ये वाला सवाल है, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? काफ आइन बा, काफ आइन बा, काफ आइन बा निकालिए। अभी काफ आइन बा, काफ आइन बा निकालिए। काफ 0, आदत 1, बा 10। देखें जी कौन कौन इससे मुवाफिक है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। काफ 0 है, ठीक है। आदत 1 है, कैसे जी? ऐसे, हमने 30 में से 25 निकाले, 5, इसमें से एक मनफी किया तो 1, इसमें से मनफी किया तो 1, और 11 में से 1 निकाले 10। जब ये है, जब ये है तो क्या हुआ? जब ये है तो साफ सी बात है, कायदा नंबर 3, अददन बरकरार जमान तब्दील, ये हुक्म लग जाएगा। ठीक है, 30 6 की आदत हो जाएगी। ठीक है जी, ये 30 10 की आदत जिन्होंने लिखी है ना जाने क्यों लिखी है। 30 10 की आदत कैसे बनेगी? आपको 30 10 कैसे समझ में आया? ये गलती से हुआ या आपको समझ में आया, मुझे बताइएगा। आदत 6 दिन की बनेगी, और मौलाना माज साहब जरा बताइएगा मुझे, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आपको ऐसा क्यों समझ में आया?
اچھا غلطی سے ہوا، بس ٹھیک ہے. تو یہ ایسی چیز میں دیکھا، شاید میرے بتانے میں کوئی شاید ایسا مسئلہ ہو گیا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کنفیوز ہو گئے ہو. یہ سوال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ سب کو سمجھ میں آیا؟ کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس کو سمجھ میں نہ آیا، ہم انشاءاللہ دوبارہ بتائیں گے. جلدی سے بتائیں، آپ لوگوں کے پاس 30 سیکنڈ ہے، اس کے بعد پھر ہم آگے کا سوال کرتے ہیں. میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے اکیلے کی وجہ سے کلاس رک رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے کلاس رک رہی ہے. آپ بھی درسگاہ کا حصہ ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ چلے جی آگے بڑھتے ہیں جناب. اسی نوعیت کا ایک دوسرا سوال، ٹھیک ہے، جس میں قبلیہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم نے پیچھے سمجھا کہ جب قبلیہ نہیں ہوگا تو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور جب قبلیہ ہوگا تو حل کرنے کا دوسرا طریقہ ہے. عادت طہر ایک عورت کی ہے 35 دن، اور عادت حیض اس عورت کی ہے 6 دن. ٹھیک ہے. اس کے بعد خلاف عادت اس عورت کو خون آیا ہے 25 دن پہ، اور خون جو آیا ہے وہ 11 دن آیا ہے. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، قبلیہ نکالنا ہے، عادت نکالنی ہے، بعدیہ نکالنا ہے. اب ہم نے دیکھا یہ بڑا ہے تو اس کو اوپر رکھیں گے، یہ چھوٹا ہے اس کو نیچے رکھیں گے. 10 ہو گیا. ٹھیک ہے، 10 ہو گیا، اور 10 میں سے 6 نکالیں گے. نہیں، جب یہ معاملہ ہوتا ہے، جب یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب ہاں، آپ لوگ یہ اس پہ ضرور کنفیوز ہوں گے. جب عادت طہر بڑی ہوتی ہے اور خلاف عادت چھوٹی ہوتی ہے، تو جو عدد نکلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عدد قبلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ عدد قبلیہ ہوتا ہے. اور قبلیہ میں سے عادت کو اور اس میں سے اس کو منفی کریں گے تو ایک بچے گا، بادیا کچھ بچا ہی نہیں. تو اب یہ جو ہے، یہ جو ایک ہے یہ 6 ہے، یہ جو ایک ہے یہ 3 سے چھوٹا ہے. جب ایک 3 سے چھوٹا ہے تو رول نمبر 3، رول نمبر 3، رول نمبر 3 ہوا. کیا ہے رول نمبر 3؟ عددن برقرار، زمانن تبدیل. عددن برقرار، زمانن تبدیل. اب عادت یہ بنے گی 25/6 کی عادت بنے گی. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو جب عادت طہر بڑی ہو تو طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے. جب خلاف عادت بڑی ہو تو حیض سے منفی کرتے ہیں، اور جب عادت بڑی ہو تو پھر خون سے منفی کرتے ہیں. بس اتنی سی آسان بات ہے. اس کو میرے خیال دوہرا لیں. عادت طہر بڑی ہو تو خون سے منفی، اور خلاف عادت بڑی ہو تو حیض سے منفی. ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، اصول کے طور پر اس کو سمجھ لیجئے. نیو عادت 35 ہوگی، 25 دیکھیں نا، نیو عادت یہ ہوگی، ٹھیک ہے، 25/6 کی ہوگی. یعنی ابتدا کے 6 دن حیض، ٹھیک ہے، اور بقیہ 5 دن استحاضہ. ابتدا کے 6 دن حیض اور بقیہ دن استحاضہ. سمجھے جی؟ اوف، اللہ مجھے معاف کرے، میں یہ بات بتانا بھول گیا. ابتدا کے دن عادت کے موافق حیض اور بقیہ دن استحاضہ. پچھلے سوال میں آ جائیں. یہ ہوا، یہ ہوا، ٹھیک ہے. 11 دن خون آیا تو اس کا مطلب ابتدا کے 6 دن حیض اور 5 دن استحاضہ. بھئی یہ آپ نے لازمی لکھنا جواب کے اندر. ٹھیک ہے جی، یہاں دیکھیں، یہ ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ابتدا کے 6 دن حیض اور 5 دن استحاضہ. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ چلے بھئی ایک اور سوال کرتے ہیں. اب یہ سوال آپ لوگ حل کریں گے.
کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عادت طہر 40 دن، عادت حیض 8 دن، خلاف عادت تین، نہیں، خلاف عادت 30 دن، اور جو خون آیا ہے وہ خون آیا ہے 11 دن. ٹھیک ہے جی، نکالیں اور سوال کو حل کریں. دوسرا سوال، عادت طہر 40 دن، عادت حیض 8 دن، خلاف عادت آیا ہے 47 دن پہ، اور خون آیا ہے 11 دن. چلیں بھائی، ہاں جی، سوال نمبر 1 حل کریں گے ہم لوگ. چلیں جی، کریں جی. قاف عین با 10 1 0. قاف عین با سوال نمبر 1 10 1 0. قبلیہ 10، اس میں سے اس کو منفی کیا، ٹھیک ہے، 10 1 اور 0 صحیح جواب ہے. 10 1 0 ماشاء اللہ. سوال نمبر 1 حل کر رہے ہیں بھائی. سوال نمبر 1 10 1 0 بھی نکالنا آ گیا آپ لوگوں کو. 10 1 0. چلے جی، 10 1 0 یہ نکالا. قبلیہ جو ہے وہ اس سے 3 سے چھوٹا ہے. جب 3 سے چھوٹا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا قاعدہ نمبر 3. ٹھیک ہے جی، قاعدہ نمبر 3، عددن برقرار زمانن تبدیل. مطلب یہ ہے کہ ابتدا کے 8 دن حیض، ابتدا کے 8 دن حیض اور 3 دن استحاضہ. ٹھیک ہے جی، یہ 8 دن حیض 3 دن استحاضہ، یہ بھی ضروری ہے لکھنا. ٹھیک ہے جی، ابتدا کے 8 دن حیض اور 3 دن استحاضہ. تو شکر الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں، سوال نمبر 2. اس کو حل کیجئے جناب. ہاں، قبلیہ 0، عادت 1 اور بعدیہ 10. ماشاء اللہ. چلیں دیکھیں، قبلیہ 0، عادت میں یہ بھی کیسے نکالا جی؟ ایسے نکالا، 7 8 میں سے 1 نکالا، 7 میں سے 1 نکالا، یہ ہو گیا. اور اس میں سے اس کو نکالا تو یہ. ٹھیک ہے جی، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ 0 1 10 0 1 10 0 1 10. ماشاء اللہ بھی سمجھ میں آ گیا. جہاں پہ عادت کے گڑبڑ ہوتی ہے اس میں کس طریقے سے حل کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. یہ سوال آپ کو کلیئر ہو گئے؟ اب ہم گھنٹوں منٹوں کے سوال پہ آتے ہیں جی. جی ماشاء اللہ. چلیں جی، عادت فی الطہر. اگلا سوال لکھیے جی. اگلا سوال میں لکھ رہا ہوں حل کرنے کے لیے. 30 دن 15 گھنٹے 15 منٹ عادت طہر، اور عادت حیض، عادت فی الحیض کتنی ہے؟ 6 دن 10 گھنٹے 10 منٹ. خلاف عادت جو خون آیا ہے وہ آیا ہے 35 دن 14 گھنٹے 14 منٹ. اور خون جو آیا ہے وہ ہمارا ٹھیکہ ہے 11 23 59 سے. ٹھیک ہے، وہی چیز ہے، ہم نے قبلیہ بعدیہ اور عادت نکالنا ہے. اب جب خلاف عادت بڑا ہے تو اب کیا کریں گے؟ سیدھی سی بات ہے، اس کو اس کے نیچے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، قبلیہ ہمارے پاس ہے نہیں، کیونکہ یہ اس سے بڑا ہے تو ہمیں نظر آ گیا. جب یہ اس سے بڑا ہے ہمیں نظر آ گیا تو جناب 35 14 14 30 15 15 اس کو مائنس کریں جی.
ہاں جی، جواب آ گیا 4 22 59. یہ آ گیا ہمارے پاس. اس کو اس میں سے منفی کریں. ارے 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 ارے، کیا لکھ دیا ہم نے. یہ ہمارے پاس جواب آیا 4 22 59. اس کو اس میں سے منفی کریں. 4 22 59 کو اس میں سے منفی کریں. ہاں جی، 4 22 59 کو منفی کیا تو یہ بن گیا 1 11 11. ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ، آپ تو سب سے پہلے کر رہے ہیں اور آپ ہی کنفیوز تھے. 1 11 11 عادت ہو گئی. اور اس میں سے عادت میں سے اس کو منفی کریں جناب. تو یہ کتنے بن گئے؟ 10 12 48. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہم دوسرے سوالات میں لائٹ لے رہے تھے، اب ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا سیریس لیں گے. 10 12 48، ماشاء اللہ. 10 12 48 ہو گیا. اس کا مطلب ہے قاعدہ نمبر 3. سمجھ گئے جی؟ اس کا مطلب ہوا قاعدہ نمبر 3. قاعدہ نمبر 3 ہمارے سامنے ہے. کیا ہے؟ عددن برقرار، یعنی یہ برقرار رہے گی. اور زمانن تبدیل، یہ برقرار، یہ زمانہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ زمانہ. لیکن اس خون کا کیا کریں گے؟ اس خون کا کیا کریں گے؟ اب اس خون میں سے عادت کو نکالیں گے. اس خون میں سے عادت کو نکالیں ذرا جناب. 11 دن 23 گھنٹے اور 59 منٹ منفی 6 دن 10 گھنٹے اور 10 منٹ. تو یہ جواب آ گیا 5 دن 13 گھنٹے 49 منٹ. تو ابتدا کے 6 دن 10 گھنٹے 10 منٹ حیض اور 5 دن 13 گھنٹے 49 منٹ استحاضہ. ٹھیک ہے جی. اس تیسری نسل کے سوال میں ہمیں یہ محنت کرنی پڑے گی. سمجھ رہے جی بھائی آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی؟ ماشاءاللہ کیلکولیشن میں آپ نے ساتھ دیا، آپ کا شکریہ، جزاک اللہ خیر. لیکن بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. بھی جواب دیجئے. آپ کے جواب آ رہے ہیں یا پھر میرا انٹرنیٹ کمزور ہے جس کی وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے، جواب آ گئے ساتھیوں کے. ٹھیک ہے، سوال حل کرنے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ ایک سوال آپ لوگوں سے کروائیں گے تاکہ پھر ہم آگے کی نوعیت کا سوال دیکھیں اور اس کو آج مکمل کریں. لیں بھائی. لا الہ الا اللہ. دیکھیں بھائی، عادت فی الطہر کتنی ہے؟ 30 دن 10 گھنٹے 10 منٹ عادت طہر کی ہے. حیض کی عادت ہے 6 دن 20 گھنٹے 20 منٹ. خلاف عادت خون آیا ہے 35 دن 20 گھنٹے 25 منٹ. اور خون جتنا کتنا آیا ہے؟ 11 دن 23 گھنٹے 59 منٹ. ہاں جی، حل کریں جی. قبلیہ عادت بعدیہ کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد مسئلہ دیکھیں جی. اللہ. سمجھانے کے لیے بعض دفعہ لکھنا پڑتا ہے، لیکن آپ لوگ اگر مطلق صرف کیلکولیٹر پہ حل کریں گے تو آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی. ہاں جی، بتائیے جناب. قاف عین با کیا ہے؟
قاف عین با کیا ہے اور دیگر چیزیں کیا ہیں؟ میں حل کر چکا ہوں بھائی. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو بھی حل کر لینا چاہیے، کیونکہ میں نے اپنے دماغ سے تو حل کیا نہیں، کیلکولیٹر سے حل کیا ہے، ترتیب سے حل کیا ہے، وہ سمجھ میں آ گئی. یہاں کہیں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو سوال بتائیے، انشاءاللہ چیز بتائیے، میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. قبلیہ زیرو، 1 10 5 10 13 54. ٹھیک ہے، صحیح. ہاں، 1 10 5 10 13 54. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. 1 10 5 10 13 صفر، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 1 10 5 اور 10 13 54. ٹھیک ہے جی. جب یہ ہو گیا تو اب سمجھ میں آ گیا ہمیں کہ یہ 3 سے کم ہے. جب یہ 3 سے کم ہے تو کون سا قاعدہ؟ نمبر 3. قاعدہ نمبر 3. قاعدہ نمبر 3 کیا ہے؟ عددن برقرار، زمانن تبدیل. عددن برقرار، زمانن تبدیل کیا مطلب؟ 6 دن 20 گھنٹے 20 منٹ یہ حیض کی عادت ہے، اور یہ طہر کی عادت ہے. یہ تبدیل اس سے یہ تبدیل ہو کے بن گئی. اب کیا مطلب ہے؟ اب مطلب یہ ہے ہم نے حیض کتنا بنانا ہے اور استحاضہ کتنا بنانا ہے، اس کو اس سے منفی کریں گے، اور جو جواب آئے گا وہ استحاضہ اور حیض بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. 6 دن 20 گھنٹے 20 منٹ حیض اور 5 دن 3 گھنٹے 39 منٹ استحاضہ. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کامیابی کے ساتھ اس سوال کو کیا. بہت اچھی بات ہے. اب ہم دوسری نوعیت کا سوال لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. دوسری نوعیت کا سوال لیتے ہیں، اور یہ ہمارا انشاءاللہ اس چیز کا آخری سوال ہوگا. 2 3 پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. عادت طہر 30 دن 12 گھنٹے 12 منٹ. عادت حیض 6 دن 17 گھنٹے 49 منٹ. خلاف عادت، خلاف عادت جو خون آیا ہے وہ آیا ہے، سمجھ لو 20 دن اور نہیں، گڑبڑ کر دی میں نے. اس کو رکھیں 31 دن، 32 دن پہ رکھیں. اس کو رکھیں 32 دن پہ. ٹھیک ہے، اور یہ آیا خون سمجھ لو 21 دن 15 گھنٹے 15 منٹ. اور جو خون آیا ہے وہ آیا ہے 11 23 49. چلیں جی ابھی حل کریں اس کو. یا اللہ معاف. ہاں جی، کیجئے کیجئے، اس کو حل کیجئے. قبلیہ، عادت، بعدیہ، قافین با نکالیں گے. اس کے بعد کیا دیکھیں گے؟ اس کے بعد کیا دیکھیں گے؟ ابھی جواب آ گیا ماشاءاللہ. 10 20 57 1 3 2 بعدیہ صفر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، صحیح ہے. 10 10 20 57
اور کیا جواب دیا تھا بھائی؟ ماشاءاللہ، 1 3 2، ٹھیک ہے، 1 3 2، بادیا نہیں ہے، یہ کم ہے 3 سے، جب یہ 3 سے کم ہے تو کیا ہوا؟ وہی قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 3 کیا ہے؟ ابتدا کے 6 دن 17 گھنٹے 49 منٹ حیض، اور کیا اس میں سے مائنس کریں گے؟ وہ استحاضہ۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہمارا جو اس چیپٹر کا مشکل ترین مرحلہ تھا، الحمدللہ وہ ہمارا حل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے کی جو 2 باتیں ہیں وہ میں آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم سوالات پہ آتے ہیں جو ریئل ایگزامپلس ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں، یہ تو تھا 3 باتیں جس میں خون 10 دن یا 10 دن سے اوپر آیا۔ ماشاءاللہ ٹھیک جواب لکھے ہیں آپ لوگوں نے، میں پریکٹس کے لیے دوں گا، اس میں آپ حل کریں گے۔ یہ تو ابھی تک وہ باتیں تھیں کہ جس میں 10 دن سے اوپر خون آیا۔ جب 10 دن سے کم خون آتا ہے تو اس کے اندر بہت آسان چیز ہے، اس کلیے کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے قاعدہ تو بیان کیا ہے لیکن اس کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بڑی آسانی سے پکڑ لیں گے کہ کیا ہے، جتنے دن خون آیا اتنے دن حیض ہے۔ ٹھیک ہے جی، جتنے دن خون آیا اتنے دن حیض ہے، جتنے دن خون آیا اتنے دن حیض ہے، جتنے دن بعد خون آیا اتنے دن بعد طہر بن جائے گا۔ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، ان 2 کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے بطور مثال، ایک عورت کا یہ عادت ہے، یہ اس کا خون ہے، اور یہ خلاف عادت ہے، لیکن آیا کتنے دن ہے؟ آیا 6 دن 15 گھنٹے 15 منٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس کی عادت بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس آپ کو یہ جو 3 قسم کے سوال تھے جن میں جمع تفریق کرنا تھا، یہ مشکل تھا۔ چلیں، آپ کی تسلی کے لیے میں آپ کو ایک سوال کراتا ہوں۔ ایک عورت کو 30 دن کی عادت طہر ہے، اور حیض کی عادت اس کی 6 دن کی ہے۔ اس بار اس کو خلاف عادت خون آیا 20 دن پہ، 20 دن پہ خلاف عادت خون آیا، لیکن خون کتنا آیا؟ 7 دن آیا۔ کسی قبلیہ بعدیہ اور کسی بھی چیز کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 20 دن اس کا طہر ہے اور 7 دن اس کا حیض ہے۔ آئندہ کے لیے یہ عادت بن جائے گی، سمجھ رہے جی؟ اب وہ ایام میں موافقت ہو نہ ہو اس کو چھوڑ دے آپ۔ ٹھیک ہے جی، خلاف عادت خون آیا، خلاف عادت خون 10 دن سے کم آیا، اس میں تمام مسائل ہیں، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی، ہم نے سوال حل کیے، اور یہ سارے کے سارے اسی نوعیت کے سوالات ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ امید ہے اس کے اندر آپ کو کوئی تکلیف کی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ سوالات ہمارے حل ہو گئے الحمدللہ۔ اس کے اندر اب ہم متفرق قسم کے سوال حل کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کو سوال حل نہیں کرنے، بس یہ دیکھنا ہے کہ بنیادی چیز کیا ہے۔ ہم متفرق قسم کے سوال، لیکن آپ نے بتایا تھا کہ قبلیہ اور حیض میں مدت سے زیادہ ہو تو فوری نماز جاری رکھے۔ قبلیہ، جی ہاں، وہ بھی بتایا تھا اور اس کا حل بھی بتایا تھا۔ آئی تھنک آپ اس سبق میں نہیں تھے یا بات آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا سوال کیا آپ نے، کسی کے ذہن میں سوال ہو تو دیکھ لیں۔ دیکھیں، جب جی آواز آ رہی ہے؟ جی میرا انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا، بالکل ہی بند ہو گیا تھا، آئی ڈونٹ نو کیوں بند ہوا۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ جو آخری سوال کیا نا کہ وہ جو ہے، تو اس کی میں نے بات آپ حضرات کو ذکر کی تھی اور تفصیل سے اس کو سمجھایا تھا، بتایا بھی تھا کہ اس میں میری اچھی خاصی ڈیبیٹ ٹائپ ہوئی ہے۔ دیکھیں، جب جیسے ہی عورت کو خون آیا، جیسی عورت کو خلاف عادت خون آیا، ٹھیک ہے، جب خلاف عادت خون آیا، عادت اس کی 30 دن کی ہے، خلاف عادت اس کو 28 دن پہ خون آ گیا،
لیکن خون کی عادت اس کی کتنی کی ہے؟ 7 دن کی ہے. تو ہم نے پڑھا 2 دن اور جمع مجموعہ 9 ہے، 10 سے کم ہے نماز روزہ ترک کر دے. یہ ابتدائی حکم ہے، یہ انتہائی حکم نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ عورت کی عادت 30 دن کی ہے، اس کو 27 دن پہ خون آیا، اور خون کی عادت اس کی ہے 8 دن کی. تو یہ 3 اور یہ 11 دن. اب یہ جو ہے نماز روزہ جاری رکھے گی، لیکن 3 دن تک مزید جاری رکھے گی. 3 دن تک جاری رکھے گی، اس کے بعد ترک کر دے گی، اپنی عادت کا ایام تک ترک کر دے گی. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، تفصیل سے سمجھا چکا ہوں، سوال سامنے رکھ کے سمجھائے ہیں. آج سے تقریباً 3-4 سبق پہلے اس کو سمجھایا ہے، اس کو میرا خیال دیکھ لیا جائے تو کوئی ایسی پرابلم نہیں. ابھی جی ہم کچھ سوال کریں گے، اور آپ حضرات انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اصل میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اور ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد جب دوبارہ کنیکٹ ہوا تو میں ویڈیو ڈسیبل کرتا ہوں، شاید کسی کا بٹن دب گیا تو کسی کی ویڈیو کھل گئی. میرے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے، لیکن میں کوشش کروں گا اس حصے کو کاٹ دیا جائے بھی ہم تصویر سے بچتے ہیں. خیر ہو جاتی ہے، انسان ہے. دیکھیے جی، اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ عادت طہر. عادت طہر ہے 30 دن کی. خلاف عادت جو خون آیا اور عادت حیض جو ہے وہ ہے 8 دن کی. خلاف عادت خون آیا ہے 33 دن پر، اور جو خون آیا ہے وہ 11 دن آیا ہے. صرف اتنا بتائیں کہ قاعدہ کون سا لگے گا. قاعدہ نمبر بتائیے. سوال کو دیکھیں، اس کو حل کر کے بتائیں قاعدہ نمبر کون سا لگے گا. بس صرف یہ بتانا ہے. ماشاء اللہ. معاذ صاحب فرما رہے ہیں قاعدہ نمبر 3. ایچ صاحب فرما رہے ہیں قاعدہ نمبر 2. چلیں دیکھتے ہیں کس کی بات صحیح ہے، آپ لوگ کس کی تائید کرتے ہیں. قاعدہ نمبر 2. ہاں جی ہاں جی، بتائیے بتائیے بتائیے. سوچ کے بتائیں، سمجھ کے بتائیں، جلدی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بتائیے. اللہ. ہاں جی ہاں جی، بتائیں 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 بھائی، بہت زیادہ دیر لگا دی آپ لوگوں نے. قاعدہ نمبر 2. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. 3-4 جوابات ہو گئے. دیکھیں، ہم نے دیکھا یہ بڑا ہے، جب یہ بڑا ہے تو دیکھا 3، 3 کو اس کے نیچے رکھا تو 5، 5 3 سے بڑا ہے، مطلب قاعدہ نمبر 2. ٹھیک ہے جی، اس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا 5 3 سے بڑا ہے، قاعدہ نمبر 2. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے ہم نے سوال میں دیکھ کر دیکھنا ہے کہ قاعدہ نمبر کون سا لگے گا. قبلیہ، بعدیہ، عادت نکالنے کا طریقہ سمپل ہے. ایک اور سوال دیکھیں. ایام عادت 30 ہیں، حیض کی عادت ہے 8 دن. خلاف عادت خون آیا ہے، خلاف عادت خون آیا ہے 28 دن پہ. ٹھیک ہے، اور خون آیا ہے 11 دن. ہاں جی. ہم، ہاں جی بتائیے. جی، ایک قول کے مطابق قاعدہ نمبر 1. پہلا جواب قاعدہ نمبر 1. دوسرا جواب قاعدہ نمبر 1. ماشاء اللہ، قاعدہ نمبر 1. شاہد صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قاعدہ نمبر 1. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، قاعدہ نمبر 1. کیوں جی؟ اس لیے کہ ایام عادت نے اس خون نے ایام عادت کو گھیر لیا، تو قاعدہ نمبر 1 لگے گا. قاعدہ نمبر 1 جو ہے وہ ہم نے اس میں لگایا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. چلے جی، اس کے سوالات آپ لوگوں نے کرنے ہیں، اور اس کے سوالات آپ لوگ حل کر لیں گے تو سمجھ لیں آپ لوگوں نے یہاں پر جو سب سے مشکل چیز تھی اس کو حل کر لیا. اللہ. جی ہم نے پڑھ لیا، الحمدللہ ہمارا یہ کام جو ہے وہ مکمل ہوا. ٹھیک ہے. اب جو ہے
ہم نے انقطاع دم کو پڑھنا ہے. جب خون رک جاتا ہے، خون رک گیا تو حکم تو ہم نے لگا دیا کہ حیض کتنا بنا اور طہر کتنا بنا. ٹھیک ہے. اب انقطاع دم کے حوالے سے ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہمیں زبانی پتہ ہونا چاہیے. یہ حل کرنے کا نہیں ہے، یہ سمجھنے کا ہے. حل کرنے کا نہیں ہے، یہ سمجھنے کا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر کہہ رہا ہوں حل کرنے کا نہیں ہے، سمجھنے کا ہے. اب میں آپ کو اس کے اندر بنیادی اصول بتاؤں گا، بنیادی چیزیں بتاؤں گا. حاضر دماغی کے ساتھ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یہ ازبر ہو جائے گا. حاضر دماغی سے نہیں سنیں گے تو یہ کھسک جائے گا دماغ سے. دیکھیں، خون رکنے کی حالتیں دو ہوتی ہیں. ایک مبتدیہ کی عادت ہوتی ہے اور ایک معتادہ کی عادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب خون رکتا ہے اس وقت بڑے اہم معاملات ہیں، بڑے ضروری معاملات ہیں. ان کو ہم نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے غلطی کر جاتے ہیں، اور کئی دیندار گھرانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں. مبتدیہ اور معتادہ. مبتدیہ کا انقطاع دم کے حکم اور ہے، اور معتادہ کے انقطاع دم کے حکم اور ہے. دیکھیں، تین قسم کی باتیں ہیں. 3 دن سے پہلے مبتدیہ ہے. اب ہمارے سامنے صرف مبتدیہ ہے. مبتدیہ کا خون 3 دن سے پہلے بند ہوا. ٹھیک ہے جی. ہم نے 3 قسم کی چیزیں اس میں دیکھنی ہے. مبتدیہ کا خون 3 دن سے پہلے بند ہوا. تو 3 قسم کے احکامات ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ 3 دن سے پہلے بند ہوا. جب 3 دن سے پہلے بند ہوا تو علماء حضرات جانتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی یہ غسل نہیں ہے، یہ حیض نہیں ہے. کیونکہ حیض کی اقل مدت 3 دن ہے. 3 دن پہلے بند ہوا تو اب کیا ہے؟ غسل نہیں ہے. فوراً نماز روزہ شروع کر دے. نصف نہار شرعی سے قبل ہے تو روزہ رکھے، ورنہ تشبہ. لیکن اہم ترین حکم ہے، 10 دن تک نماز مؤخر کرنا واجب ہے. سمجھے جی؟ 10 دن تک نماز کو مؤخر کرنا یہ واجبات میں سے ہے. کیا مطلب ہے؟ 10 دن تک نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرے گی. حضرت محمد یعقوب کو غلطی سے انا للہ، تو اب کیا کرنا ہے بھائی؟ اب کیا کرنا ہے ان کو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ان کو کس طریقے سے ایڈ کرنا ہے. مجھے اگر کسی کو طریقہ آتا ہو تو مجھے بتا دیں. ایک منٹ میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے ایڈ کیا جاتا ہے. اس کا ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہم میٹنگ کو ختم کریں اور اس کے بعد دوبارہ کریں. تو مجھے یہ ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں آتی ہے اور میرے کوئی جاننے والے بھی نہیں ہیں، تو خیر میں ان کو دوبارہ انویٹیشن بھیج دیتا ہوں. شاید اس سے ان کو سمجھ. دیکھیں آپ لوگ یہ چارٹ دیکھیں اور اس چارٹ کو دیکھیں. میں انشاءاللہ ان کو ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کس طریقے سے ایڈ کیا جاتا ہے. دیکھیں مجھے شاید سمجھ میں نہیں آ رہا کس طریقے سے ایڈ کرنا ہوگا. میں بدل دیکھتا ہوں. تو
یہاں پر دیکھ لیں، اصل میں جو ویڈیو کھلی تھی تو اس میں اچانک سے مجھے سمجھ میں نہیں آ سکا. دیکھیں 10 دن تک نماز مؤخر کرنا واجب ہے اور 10 دن تک وطی اس سے حرام ہے. دیکھیں اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے جی. بہت اہم مسئلہ اس کے اندر ہے، بہت ضروری مسئلہ اس کے اندر ہے، اور یہ مسئلہ کسی بھی طریقے سے دوسرے مسئلوں سے غیر اہم نہیں ہے، اس لیے ذہن میں رکھیں. 10 دن تک نماز کو مؤخر کرنا واجب ہے. کیا مطلب ہے؟ ظہر کی نماز ظہر کے آخر وقت تک مؤخر کرے، فجر کی نماز آخر وقت تک مؤخر کرے، عصر کی نماز مکروہ وقت سے پہلے پہلے تک مؤخر کرے، مغرب کی نماز وہ فوراً پڑھ لے گی، عشاء کی نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرے. ایسا مؤخر کرنا واجب ہے، ایسا مؤخر کرنا یہ واجب ہے. یعقوب صاحب نہیں آ سکے، میں نے ان کو الگ سے بھیجا تو ہے انویٹیشن، اب واللہ علم وہ کیوں ایڈ نہیں ہو پا رہے، سمجھ نہیں آ رہا مجھے. تو بھئی تھوڑا سا دھیان سے بیٹھیے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ پہلی چیز ہے. چنانچہ جب آپ سے سوال آئے گا مبتدیہ کو 2 دن خون آیا اور بند ہو گیا، اس کے کیا احکامات ہیں، تو آپ لوگوں کو جواب لکھنا ہوگا. جی مبتدیہ کو اگر 2 دن خون آیا اور خون آ کے بند ہو گیا تو کیا کرے گی؟ وضو کر کے نماز پڑھے گی. سب سے پہلا حکم یہ ہے، وضو کر کے نماز ادا کرے. سب سے پہلا حکم یہ ہے، وضو کر کے نماز ادا کرے گی. ٹھیک ہے. نصف نہار شرعی سے کم وقت پر بند ہوا تو تشبہ بالصائمین کرے گی. ٹھیک ہے. 10 دن تک نماز 10 دن تک نماز مؤخر کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے جی. 10 دن تک شوہر کا وط کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے جی. یہ 4 موٹے موٹے مسائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. موٹے موٹے 4 مسائل ہیں، یہ ضروری ہیں، آپ کو پتہ ہونا لازم ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوں گے تو آپ سمجھ لیں آپ اس چیز میں کامل نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں جی؟ اگلی صورت، اکثر مدت حیض سے پہلے بند ہوا. اکثر مدت حیض سے، اکثر مدت حیض کتنی ہے جی؟ 10 دن ہے، تو 10 دن سے پہلے بند ہوا. اب آئیں مزے کا قصہ سنو آپ کو. ہمارے شامیہ کے اندر ایک بہت بڑے صاحب ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، جن کا نام ہے خلف ابن ایوب. خلف ابن ایوب، یہ سمجھے گا، یہ میں قصہ نہیں سنا رہا آپ لوگوں کو، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. خلف ابن ایوب نے اپنے بیٹے کو کچھ مال دیا، کچھ پیسے دیے، اور ان سے کہا، اور وہ مال اتنا بڑا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے. خلف ابن ایوب نے اپنے بیٹے کو دیے 50,000 درہم. 50,000 درہم دیے اور کہا کہ علم دین سیکھ کے آؤ. ان کے بیٹے گئے اور 1 سال کے بعد آئے، اور سال کے بعد آئے اور کہا کہ ابا آپ نے جو پیسے دیے تھے الحمدللہ وہ پیسے لگ گئے، اور میں نے الحمدللہ علم دین اس سے سیکھا ہے، علم دین اس سے سمجھا ہے. ٹھیک ہے جی. سال کے بعد نہیں، تحصیل علم کے بعد آئے بغداد سے، انہوں نے علم سیکھا. یہ جو 50,000 ہے نا، یہ آج کا تقریباً ذرا گنے 3.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 3.5 کروڑ. یہ جو مسئلہ میں آپ کو مفت میں سمجھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے. 3.5 کروڑ روپیہ لگا کے کیا مسئلہ سیکھا؟ ابا یہ مسئلہ سیکھا کہ حیض عادت سے پہلے بند ہو جائے، ٹھیک ہے، یا حیض اکثر مدت سے پہلے بند ہو جائے
حیض اکثر مدت سے پہلے بند ہو جائے. ایک مسئلہ سیکھا کہ حیض اکثر، عادت نہیں، حیض اکثر مدت سے پہلے بند ہو جائے. حیض اکثر مدت سے پہلے بند ہو جائے تو زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے. زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے. اور اگر اکثر مدت کے بعد بند ہو تو زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل نہیں ہے. چلیں جی آئیں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں. تو کہنے لگا ما ضیعت سفرک، تو نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا. دیکھیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ اکثر مدت حیض ہے. ٹھیک ہے بھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی بھی؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ انا للہ، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. میں ایک کوشش اور کر لیتا ہوں، کیونکہ نہیں نہیں سمجھ پا رہا میں کیسے ایڈ کروں گا. چلیں جی، یہ 10 دن ہے، اکثر مدت حیض ہے. ٹھیک ہے، عورت کو 6 دن پہ خون بند ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب زمانہ حیض، معذرت، زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے. ٹھیک ہے، زمانہ غسل کیا ہوتا ہے؟ عورت پاک ہوئی اور وہ رہتی ہے پشین کے کسی نواحی علاقے میں. اس کو جب نہانا ہوتا ہے تو وہ یہاں سے چلتی ہے اور یہاں پہ کنویں پہ جاتی ہے، پانی بھرتی ہے، اس کو واپس لے کے آتی ہے. 30 منٹ، پھر 30 منٹ. ٹھیک ہے، پھر پانی گرم کرتی ہے، سردی کا موسم ہے، پانی گرم کرتی ہے 30 منٹ. ٹھیک ہے، اب یہ 30 منٹ کے بعد وہ بیت الخلاء تیار کرتی ہے، چادریں باندھتی ہے اور یہاں پر نہاتی ہے. اس میں 30 منٹ لگ جاتے ہیں. 30 جمع 30 جمع 30 2 گھنٹے. ٹھیک ہے، 2 گھنٹے. کراچی میں عورت غسل کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ نہانا ہے، چلے جی واش روم گئی، ٹھیک ہے، اور نہا لیا، 15 منٹ لگے. یہ ہے زمانہ غسل. اس عورت کا زمانہ غسل ہے 2 گھنٹے، لہذا اس کے حیض بند ہونے کے بعد 2 گھنٹے بھی حیض ہی شمار ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یہ 2 گھنٹے بھی حیض ہی شمار ہوں گے. اس کے 15 منٹ بھی حیض ہی شمار ہوں گے. سمجھ رہے؟ جتنا غسل پہ وقت لگتا ہے عام بندے کو، ٹھیک ہے، اتنا وقت حیض شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی غسل کرنے کے بعد لفظ اللہ کہنا، غسل کرنے کے بعد لفظ اللہ کہنے میں 15 منٹ لگ جاتے ہیں، لہٰذا یہ 15 منٹ حیض میں شمار ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ 2 گھنٹے حیض میں شمار ہوں گے. ٹھیک ہے جی، چنانچہ اب آپ آئیں. یہ عورت ہے پشین کی، یہ عورت ہے کراچی کی، لاہور کی، اسلام آباد کی، واٹ ایور. ٹھیک ہے، فجر کا وقت داخل ہوتا ہے 6 بجے بطور مثال. یہ عورت پاک ہوئی ہے 5 بجے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر فجر فرض ہے، بتائیے یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس عورت پر فجر فرض ہے کہ نہیں ہے؟ فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے 6 بجے. ٹھیک ہے، اور یہ عورت پاک ہوئی ہے 5 بجے.
اب بتائیے اس عورت پہ فجر فرض ہے کہ نہیں؟ 6 بجے ختم ہو گیا وقت فجر کا، ٹھیک ہے، اب یہ 5 بجے پاک ہوئی ہے، اس پہ فجر فرض ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، میرا انٹرنیٹ پرابلم کر رہا ہے آج. جی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، آج آپ نے پہلا جواب دیا ہے، نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اس عورت پہ فجر فرض نہیں ہے جی. وہ جو ہمارے ساتھی ریموو ہو گئے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ پوری کلاس کو شامل کرتے ہیں. اوہو، جو ان کے ساتھ پوری کلاس ہو رہی ہوتی ہے، سبق لے رہی ہوتی ہے. چلے کوئی نہیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی اور کے موبائل سے لاگ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. اس کے اوپر فجر فرض نہیں ہوگی. بھئی آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس پہ فجر فرض نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. کراچی میں 6 بجے فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور یہ عورت 5 بجے پاک ہو گئی ہے. یہ عورت 5 بجے پاک ہو رہی ہے. اب کراچی والی عورت پہ فجر فرض ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، کراچی والی عورت پہ فجر فرض ہے کہ نہیں؟ جی جواب دیجئے، جواب دیجئے، جواب دیجئے. جی یہی مطلب ہے. زمانہ غسل، زمانہ زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ بات واضح ہے؟ بات واضح ہے. یہ اس صورت میں ہے جب اکثر مدت سے پہلے بند ہوا. ٹھیک ہے جی، جب اکثر مدت سے پہلے بند ہوا. لیکن اگر 5 بجے 10 دن پورے ہو گئے، اس عورت کو 5 بجے 10 دن پورے ہو گئے، تو اس صورت میں اس پر نماز فرض ہوگی، اس لیے کہ زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل نہیں ہے. اور اس کا تو ویسی مسئلہ تھا. اگر 10 دن پورے ہو گئے 5 بجے، تو اب مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، چنانچہ یہ پشین کی عورت ہے، ہم نے اس کے 2 گھنٹے رکھے ہوئے تھے. 6 بجے فجر کا وقت ختم ہو رہا تھا، لیکن 5:55 پر یہ پاک ہو گئی. 10 دن پورے ہوئے اس کو. 5:55 پر 10 دن پورے ہوئے، تو جناب کیا حکم ہوگا؟ فجر فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی یہ کیا ہے؟ لیکن کوئی وہ ماز قضا کر رہی ہے، کیا مطلب ہے؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے بنیادی بات بتا دی. ٹھیک ہے، بنیادی بات کے اندر یہ چیز آ گئی ہے. اب دیکھیں، اس کو سمجھیں. یہ میں نے آپ کو بنیادی طور پہ سمجھایا زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے یا نہیں ہے. یہ بنیاد ہے. جب یہ بنیاد ہے تو اس بنیاد کے اوپر احکامات کا نفاذ ہوگا. بٹ وی کم شپ رے، ہاؤ کم شپ رے، ہاں نماز اس کی قضا ہو جائے گی، بعد میں نماز پڑھے گی، لیکن نماز اس پہ فرض ہے یا نہیں، ہم فرضیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی احتیاطاً نماز قضا کر لے، پھر تو احتیاطاً جب دیکھیں ہم نے اس کا بتانا ہے فرض کا. ٹھیک ہے، ہم نے بتانا ہے اس پہ فرض ہے یا نہیں ہے. کوئی احتیاطاً قضا کرتی ہے تو کرے، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو شرعی مسئلہ بتائیں گے کہ فرض ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، نماز اس پہ فرض ہو رہی ہے یا نہیں فرض ہو رہی. چنانچہ دیکھیں، جب اکثر مدت حیض سے پہلے بند ہوا، یعنی 10 دن سے پہلے بند ہوا، تو زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے. ٹھیک ہے جی، جب زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے تو ہم نے اس کا معیار بنایا ہے. ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے معیار بنایا 15 منٹ. ٹھیک ہے، 15 منٹ ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے بنائے ہیں تاکہ ہمیں واضح ہو جائے.
یعنی معیار غسل اور لفظ اللہ ہے. یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا، ہم نے اس معیار کو 15 منٹ سمجھ لیا تاکہ ہمیں مسائل سمجھنا آسان ہو جائے. آپ جہاں کہیں مسئلہ بتائیں گے تو معیار اپنا اس علاقے کے حساب سے بتائیں گے. یہاں پر کوئی علاقہ تو ہے نہیں تو ہم مسئلہ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. 15 منٹ کا وقت ہے تو غسل کا وقت ایام حیض میں داخل ہے ورنہ نہیں ہے. یعنی نماز قرض ہوگی، روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے ورنہ تشبع کرے. لیکن اگر غسل ممکن نہیں ہے تو نماز اس کے ذمے قرض نہیں ہے، روزہ نہیں رکھے گی. ٹھیک ہے. اور وقت کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں وہ میں ابھی بتاتا ہوں. ابھی میں نے نماز کے حوالے سے بتایا. یہ اتنی سی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سو she can do the tayammum and pray. نہیں، تیمم نہیں کر سکتی. تیمم کا مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت پر جو اس عورت کے لیے غسل کرنا ممکن نہیں ہے اس عورت کے لیے تیمم ہے. جس شخص کے لیے غسل کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے تیمم ہے. جس کے لیے غسل کرنا ممکن ہے اس کے اوپر تیمم کبھی بھی نہیں ہوگا. شکر ہے آپ نے یہ سوال کر لیا جس سے بات واضح ہو گئی. یہ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلے جی آگے بڑھیں. اسی سے ملتا ہوا ایک اور مسئلہ، حکم وقت. دیکھیں جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کوئی معاملہ آتا ہے تو وقت کا جو حکم ہوتا ہے، جیسے عورت وقت سے پہلے پاک ہو گئی، جیسے عورت 10 دن سے پہلے پاک ہو گئی، یہ مبتدیہ کا معاملہ ہے. آگے معتادہ کے اندر بھی یہ بات آئے گی. یہ آواز کٹ گئی تھی، اب صحیح ہوگی. وقت کا جو معاملہ ہے، صحبت کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر معاملات کچھ مختلف ہیں. وہ یہ ہے کہ عورت 10 دن سے پہلے پاک ہوگی، مبتدیہ ہے، 10 دن سے پہلے آگی. معتادہ ہے، عادت سے پہلے پاک ہوگی. معتادوں کو ہم الگ سے پڑھیں گے، پریشان نہیں ہو. مبتدیہ ہے، 10 دن سے پہلے پاک ہوگی. تو اب اس کے لیے، اس کی وطی کے لیے چند چیزیں ہیں. نمبر 1، نماز قرض ہو جائے اس کے ذمے، یعنی کوئی نماز قضا ہو جائے. نماز قضا ہو جائے تو شوہر وطی کر سکتا ہے. نمبر 2، عورت غسل کر لے تو شوہر وطی کر سکتا ہے. اگر معذور ہے تو شوہر، عورت تیمم کر لے تو وط کر سکتا ہے. بس 3 امور میں سے کوئی ایک امور ہو جائے گا تو وط کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. 3 امور میں سے ایک امر ہو جائے تو شوہر وط کر سکتا ہے، ادروائز نہیں کر سکتا. صحبت کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. بطور مثال مبتدیہ ہے، وہ صبح 9 بجے پاک ہوئی. ٹھیک ہے. صبح 9 بجے پاک ہوئی ہے تو اب اس کے ذمے اس کا شوہر، اور اس نے غسل نہیں کیا. اچھا، جہاں واٹر سپلائی کا پانی کا مسئلہ ہو، یہ اکثر ٹینکی میں پانی نہیں ہو، لائٹ بھی نہ ہو، تو پھر نماز قرض ہوئی یا حیض میں غسل شامل ہوگا؟ دیکھیں حیض میں غسل شامل ہوگا. شہر کے اندر تو واٹر سپلائی کا کچھ بھی مسئلہ ہو، تیمم کرنا جائز نہیں. جہاں تیمم کرنا جائز ہوگا وہاں پر تیمم کا معاملہ ہے. جہاں واٹر سپلائی کا مسئلہ ہے، جہاں یہ مسئلہ ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ غسل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. عام طور پر شہروں کے اندر جو چیز متعین ہوتی ہے وہ 15 منٹ کی متعین ہوتی ہے، 20 منٹ کی متعین ہوتی ہے. گاؤں دیہاتوں میں وقت کو دیکھا جاتا ہے، شہروں کے اندر 15 سے 20 منٹ کو دیکھا جاتا ہے، اس سے اوپر کو نہیں دیکھا جاتا. دیکھیں جی، ایک عورت 9 بجے پاک ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور 10 دن سے پہلے پاک ہوئی ہے، مبتدیہ ہے، 10 دن سے پہلے پاک ہوئی ہے اور 9 بجے پاک ہوئی. اب جب وہ 9 بجے پاک ہوئی ہے تو 9 بجے پاک ہونے کے بعد 12 بجے ہیں، 12 بجے اس کے ذمے نماز قرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے غسل بھی نہیں کیا. تو جب تک یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی اس کے شوہر کے لیے وقت کرنا جائز نہیں ہے. 2 میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی، وقت کرنا جائز نہیں. بطور مثال اس کے پاس غسل کے لیے سہولت میسر نہیں ہے یا کسی وجہ سے غسل نہیں کر پائی ہے، تو ظہر کی نماز قضا ہو رہی ہے 4 بجے، تو 4 بجے کے بعد اس کا شوہر اس سے وقت کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اہم مسئلہ ہے یا معمولی مسئلہ ہے؟ کتنا اہم مسئلہ ہے؟ 9 بجے سے پہلے شور وط نہیں کر سکتا، 4 بجے سے پہلے شور وط نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ ہے، سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ مبتدیہ کا مسئلہ ہے۔ ہاں البتہ 10 دن کے بعد پاک ہوئی ہے یا 10 دن گزرنے سے پاک ہوئی تو پھر تو فوراً وطی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی کنفیوژن، کوئی پریشانی؟ اکثر مدت سے پہلے بند ہوا، 10 دن مکمل ہونے پر بند ہوا تو زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل نہیں، معیار لفظ اللہ کہنے کے بقدر وقت ہے، ان لفظ اللہ کہنے کے بقدر وقت ملا تو نماز قرض ہے، نماز رکھ سکتی ہے، بدون غسل وقت کر سکتا ہے، بہتر ہے کہ بعد از غسل کرے۔ ٹھیک ہے جی، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، آپ لوگ صرف اس کو پڑھ لیں گے، غور سے پڑھ لیں گے تو بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ بنیادی بات میں نے سمجھا دی۔ چلے جی آگے بڑھتے ہیں، یہی مسئلہ معتادہ کا۔ اچھا جی، اس کے اندر دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ وائس بریکنگ، اب کیا کر سکتے ہیں، یہ اختیار کی چیزیں نہیں۔ ان سب صورتوں میں سفید سیلان آنا کوئی شرط نہیں ہے، بس خشکی ہوگی سمجھو پاک ہے، سفید سیلان شرط نہیں ہے، حتی ترینا قصۃ البیضاء دیکھنا کوئی شرط نہیں ہے یہاں پر۔ بے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سفید سیلان آنا شرط نہیں ہے، اور پھر دونوں صورتوں میں، پہلی دو صورتوں میں 10 دن سے قبل خون بند ہونے کی صورت میں ایک قطرہ دم بھی آ گیا تو نماز روزہ ترک کرے گی، یعنی ایک دن خون آیا، دوسرا دن خون آیا، پھر خون رک گیا، پھر 7ویں دن خون آیا، تو یہ تو غسل کر کے نماز پڑھ رہی تھی، وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی، تو 7ویں دن خون آیا تو فوراً نماز روزہ ترک کر دے گی۔ ٹھیک ہے، 8ویں دن بھی آیا، 9ویں دن بھی آیا، 10ویں دن، پھر وہ اس حساب سے چلے گا، وہ مسئلہ وہ ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح عشاء کا مؤخر ٹائم بتا دیجیے گا۔ عشاء کا مؤخر ٹائم نصف لیل ہے، یعنی 12 بجے، تقریباً 12 بجے نصف لیل۔ عشاء کا آخری جو مستحب وقت ہے وہ نصف لیل ہے۔ میں گروپ میں تصویر بنا کے بھیج دوں گا جو مؤخر ایام ہیں، مؤخر اوقات ہیں ان کی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ انقطاع دم معتادہ کے آخری وقت، آخری منٹ ہے، آپ نے یہ بنیادی چیز سمجھ لی ہے تو جو معتادہ کے مسئلے ہیں اس کو بھی آپ لوگ بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ یہ معتادہ کے مسئلے ہیں، ان کی سلائیڈ بھی میں گروپ کے اندر بھیج دوں گا، آپ اس کو سمجھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، آپ کے معاملات مکمل ہو جائیں گے۔ دیکھیے، کل مدت مکمل کر کے بند ہوا، ٹھیک ہے، معتادہ کا خون کل مدت یعنی 10 دن مکمل کر کے بند ہوا، تو وہی مسئلے جو پیچھے آپ نے پڑھ لیے کہ زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل نہیں ہے، معیار لفظ اللہ کہنے کے بقدر وقت ہے، لفظ اللہ کی بقدر بھی وقت ہے تو نماز قرض ہو جائے گی، لہٰذا غسل کرے گی، فوراً نماز ادا کرے گی، صبح صادق سے ایک لمحہ پہلے پاک ہوئی تو روزہ رکھے گی۔ یہ تھیوری کی چیز ہے، آپ کو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ تھوڑا سا اس کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسری چیز، عادت ہے 9 دن کی، ٹھیک ہے، 9 دن اکثر مدت سے کم ہے، ہاں جی، عادت ہے 9 دن کی، عادت 9 دن کی ہے اور اکثر مدت سے کم ہے، عادت کے مطابق یا کچھ وقت پہ بند ہوا، یعنی 9 دن پہ بند ہوا، عادت کے مطابق 9 دن ہوئے، یا 9 دن 1 گھنٹے پہ بند ہوا، ٹھیک ہے جی، تو زمانہ غسل زمانہ حیض میں داخل ہے، ٹھیک ہے، تو جو حیض کے احکامات ہیں وہ اگلے 15 منٹ پر بھی لگیں گے، ٹھیک ہے جی، حیض کے جو احکامات ہیں وہ اگلے 15 منٹ پر بھی لگیں گے۔ وہی مسئلہ جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ فجر سے 15 منٹ پہلے پاک ہوئی ہے، اب 15 منٹ غسل کے لیے لگتے ہیں، 15 منٹ پہلے پاک ہوئی ہے تو آیا فجر کی نماز اس کے اوپر واجب ہو، فرض ہوگی؟ جی ہاں فرض ہوگی، اس لیے کہ 15 فرض نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ 15 منٹ بھی حیض کے ہی شمار کیے جائیں گے، سمجھ رہے جی، وہ 15 منٹ بھی حیض کے شمار کیے جائیں گے۔ روزے میں تشبع کرے گی، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، روزے میں تشبع کرے گی، لیکن اگر 16 منٹ پہلے پاک ہوئی، 6 بجے سے 16 منٹ پہلے پاک ہوئی تو روزہ بھی رکھ سکتی ہے اور نماز اس کے ذمے قرض ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور غسل کے لیے وہ تمام باتیں جو میں نے اوپر بتائی۔ جی سوال کیجیے، آپ بالکل سوال کیجیے۔
ایام عادت سے قبل بند ہوا، تو اس میں ایک حکم مزید ہے، تھوڑا سا ایک حکم مزید ہے، وہ کیا ہے؟ سفید سیلان آنا شرط ہے پاکی کے لیے، سفید سیلان آنا یہ شرط ہے، اور ایام عادت کے ختم ہونے تک وط نہیں کر سکتا۔ بطور مثال 8 دن کی عادت ہے، خون 6 دن پہ بند ہو گیا، اب 8 دن تک وطی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اور پاکی کے لیے سفیدی ہونا ضروری ہے، یہاں پہ سفیدی آنا ضروری ہے، اگر سفیدی نہیں آئی تو پاک نہیں سمجھی جائے گی، سمجھ رہے جی؟ سفیدی آئی تو پاک نہیں سمجھی جائے گی، اور 3 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہی حکم ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اس کی میں مشق نہیں کروا رہا، یہ اور مسئلہ ہے۔ بیشتی زیور میں ہے کہ اگر عصر کے ٹائم بھی پاک ہوئی تو ظہر کی نماز بھی ادا کرے، مجھے اس کی تصویر بنا کے بھیج دیجیے گا، جہاں بیشتی زیور میں یہ لکھا ہوا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، بھلے سے الگ بھیج دیجیے گا یا گروپ میں بھیج دیجیے گا، میں اس کا جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بات ہوگی ان چیزوں کی، اس کے حوالے سے میں مشق نہیں کروں گا، البتہ میں کچھ سوالات آپ حضرات کو بھیج دوں گا، آپ وہ سوال ضرور حل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو چیز سمجھ میں آئے گی۔ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اور یہاں سے ہماری بات معتادہ اور انقطاع دم کی مکمل ہوئی۔ آگے ہمارے پاس آج ہمارا 8واں دن تھا، 9واں اور 10واں دن یعنی بقیہ ہمارے پاس 2 دن ہیں، ان 2 دن میں ہم استحاضہ پڑھیں گے، اور استحاضے کے مسائل بہت 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 اہم ہیں۔ آپ جو ہے معتادہ کے مسائل مکمل ہوئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو استحاضہ شروع کریں گے وہ مسائل ہیں جو شاید آپ نے کبھی پڑھے ہی نہ ہو، شاید کبھی آپ کی نظر سے گزرے ہی نہ ہو۔ تو یہ استحاضہ بڑا ضروری ہے، ان چیزوں کو آپ سمجھ لیں، یہ چیز ہماری تھوڑی سی رہ گی، اس کی مشق ہونا بہت زیادہ ضروری تھا، لیکن ظاہری بات ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی مشق کریں گے، اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کی مشق کرائیں گے، استحاضہ کو نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر استحاضہ پڑھ لیا جائے تو بہت ضروری ہے، بڑا اہم ہے۔ وقت ہم نہیں بڑھا سکتے اس لیے کہ میری آگے مصروفیات ہیں، کچھ میرے کام ہیں تو مجھے ان میں لگنا ہے، تو آپ حضرات اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ کوئی سوال ہو ان چیزوں کے متعلق، کوئی بات ہو ان چیزوں کے متعلق تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ابھی کر سکتے ہیں، 1-2 منٹ میرے پاس ہیں، 1-2 منٹ میں میں اختتامی کلمات کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، یعنی سبق کو ختم کروں گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2 دن باقی رہ جائیں گے، پیر اور منگل، منگل کو ہمارا سبق انشاءاللہ ختم ہوگا، کل شب برات ہے، آج شب برات ہے، رات جاگنے کی ہے، لیکن میں کوشش کر کے انشاءاللہ 10:30 بجے تک اٹھ جاؤں گا، آپ حضرات بھی تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کریں، اگر آپ چاہیں گے تو ہم تھوڑا سا تاخیر بھی کر دیں گے، 1 بجے تک کلاس لے جائیں گے، تاکہ استحاضہ ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے، اور علم دین میں لگنا جی یہ اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، علم دین میں لگنا اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اگرچہ یہ براہ راست عبادت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ لوگوں نے وقت دیا، آپ کا جزاک اللہ خیر، اور آج کی رات بڑی رات ہے، آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں اپنے جو پڑھنے والے ساتھی ہیں میں ان کو مستقل دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا یہ میرے شاگرد ہیں، کبھی بھی نہیں کہتا میں ان کا استاد ہوں، میں بالکل اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے استاد کہا جائے یا سمجھا جائے، جو کہتے ہیں ان کا اللہ ان کی گمان سے بڑھ کے بنا دے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کو مستقل دعا میں یاد رکھتا ہوں، چاہے ان کے نام یاد ہوں یا نہ ہوں، البتہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نام یاد رکھوں، مستقل دعا کرتا رہتا ہوں، اور جس دن سے آپ لوگوں نے کورس جوائن کیا اس دن سے مستقل آپ لوگوں کے لیے خاص طور پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ علم لدنی عطا فرمائے اور سینے کو دین کے علم کے لیے کھول دے۔ سبق ہمارا یہیں تک ہے، کوئی سوال ہو بعد میں ریکارڈنگ سن کر کسی کو کوئی سوال ہو، جب بھی ہو میں حاضر ہوں، آپ لوگ سوال کیجئے، انشاءاللہ میں جواب دوں گا، کسی بھی درجے کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ان چیزوں کو دل میں القاء فرما دے اور کھول کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔